يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچواں باب ہے اسماء عاملہ. سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے ان اسماء کے متعلق پڑھا تھا جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. عبارت ہم نے پڑھ لی تھی، ترجمہ ہم نے کر لیا تھا اور اس کی تشریح بھی ہو چکی تھی. ایک چیز رہ گئی تھی، وہ تھی گزشتہ عبارت کی ترکیب. وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر کریں گے. تو ترکیب میں آپ یہ دیکھیں، پہلے شروع پر ہے النوع السابع. یہ موصوف صفت مل کر مبتدا بنے گا، کیونکہ دیکھیں دونوں موصوف صفت میں آپ کو معلوم ہے کہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر موصوف پر الف لام ہے تو پھر صفت پر بھی الف لام ہوتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ موصوف صفت مل کر مبتدا ہے، اور یہ جو آگے والا ہے جملہ اسماء تجزم الفعل المضارع حال کونہا مشتملۃ علی معنی ان، یہاں تک یہ پورا جملہ بن جائے گا. اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. باقی یہاں پر یہ بات کہ آگے یہ پوری جو عبارت ہے اس کو بھی ہم حل کریں گے، لیکن آپ کو یہ والی بات معلوم ہونا چاہیے، پورا جملہ ساری عبارت حل کرنے کے بعد آخر میں جا کر اس مبتدا کی خبر بنے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. یہ جو خبر ہے اسماء سے، اس خبر کو حل کرتے ہیں. اس خبر میں سب سے پہلے ہے اسماء. یہ موصوف ہے، یہ موصوف ہے. موصوف کیوں ہے؟ کیونکہ اس اسماء کی آگے صفت بیان کی جا رہی ہے. یہ اسماء کون سے اسماء ہیں؟ وہ بتایا کہ جو فعل مضارع پر جزم دیتے ہیں. تو یہ بن جائے گا موصوف، اور تجزیموں سے لے کے پورا جملہ یہاں تک معنی ان تک یہ بن جائے گا اس موصوف کی صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر بن جائے گا. تو یہاں تک ہمارا حل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھیں تجزیم الفعل المضارع. دیکھیں تجزیم یہ فعل ہے، تجزیم فعل ہے، اور یہ جو فعل المضارع ہے یہ اس کا مفعول ہے، اس کا فاعل نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ اس کا فاعل ہوتا تو فعل نہ ہوتا، فعلو ہوتا، کہ فعل مضارع جزم دیتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جزم دینے والا فعل مضارع ہو، بلکہ فعل مضارع کو جزم دیا جا رہا ہے. خلاصہ یہ کہ فعل مضارع پر فعل واقع ہو رہا ہے، لہذا یہ فعل المضارع اس کا بنے گا مفعول. تو یہ تو بن جائے گا اس کا مفعول. اور پھر اس کا فاعل کون ہوگا؟ اس کا فاعل ہم نکالیں گے ہی ضمیر، جو کہ لوٹے گی پیچھے اسماء کی طرف. تو تجزیم فعل ہی ضمیر اس کا فاعل، الفعل المضارع اس کا مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر بنے گی اس موصوف کی صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر. تو یہاں تک ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اب آگے دیکھیں حال کونہا مشتملۃ علی معنی ان. اس کی دو ترکیبیں ہیں. ایک ترکیب تو جو عام طور پہ کی جاتی ہے میں پہلے وہ کر دیتا ہوں، پھر جو دوسری ترکیب جو مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے میں بعد میں وہ کروں گا. تو اس ترکیب کے مطابق یہ بنے گا مفعول فی. مفعول فی کیسے بنے گا؟ اس میں دیکھیں ذرا، حال مضاف ہے اور کون مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر اس حال کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ تجزیموں کا بن جائے گا مفعول فی. اور تجزیم فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر پھر پیچھے موصوف کی صفت. یہ ترتیب سے مفعول فی بنے گا. یہاں تک ہمارا ہو چکا ہے. اب آگے چلیں مشتملتن. اب مشتملتن کو ہم نے جوڑنا ہے کون کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں جو کانا سارا ذلہ باتا اصبحا یہ افعال ناقصہ ہوتے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ افعال ناقص ہوگا تبھی آپ اس کے اسم و خبر بنائیں گے، بلکہ اگر اس کا مصدر ہے تو اس کا بھی ان کے افعال ہی کی طرح اسم اور خبر ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں جو کون ہے یہ کانا یکون فعل ناقص کا مصدر ہے، تو اس کا بھی اسم و خبر ہوگا جیسا کہ کانا اور یکون کا اسم و خبر ہوتا ہے. تو کس ترتیب سے ہم نے اس کے اسم و خبر بنانا ہے؟ کون یہ مصدر ہے اور ہا ضمیر بنے گا اس کا اسم، اور یہ جو پورا اگلا جملہ ہے مشتملۃ علی معنی ان یہ بن جائے گا کون کی خبر. کون فعل جو ناقص ہے، فعل تو نہیں ہم کہیں گے بلکہ مصدر کہیں گے، ناقص مصدر اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر حال مضاف کے لیے مضاف الیہ بنے گا. حال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ تجزیموں کا مفعول فی بنے گا، اور آگے پیچھے ترکیب جو ہے وہ میں کر چکا ہوں. تو یہاں تک ہمارا مکمل ہو گیا. اب آگے چلیں مشتملتن. دیکھیں یہ اسم فاعل ہے
اور اسم فاعل میں آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے اور فعل کے متعلق ہوتی ہیں چیزیں، اسی طرح جو شبہ فعل ہے جس میں اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ آتے ہیں، ان کا بھی فعل والا ہی کام ہوتا ہے۔ تو یہ مشتملۃً اسم فاعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اور علی حرف جر، معنی مضاف، ان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوگا مشتملۃً شبہ فعل کے۔ مشتملۃً شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ بنے گا کون کی خبر۔ کون مصدر اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر حال مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مفعول فی بنے گا تجزیم فعل کا۔ یہ تو ایک مشہور ترکیب ہے جو یہاں پہ کی جاتی ہے، لیکن جو مجھے بہتر لگتی ہے، مجھے بہتر یہ لگتی ہے، وہ بھی دیکھ لیں، وہ یہ کہ اب حال کو، یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک جملہ ہے، حالہ سے لے کے معنی ان تک، آپ اس کو مفعول فی نہ بنائیں بلکہ آپ اس کو حال بنائیں۔ تو اس میں پھر ترجمے سے بھی یہی چیز بہتر لگ رہی ہے۔ ترجمے میں آپ دیکھیں ذرا، وہ اسماء ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اس حال میں، فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ اسماء اس حال میں کہ وہ ان کے معنی کو مشتمل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے اس کو حال بنانا ہے، باقی والی ترکیب آگے والی ساری وہی ہے جو یہاں سے مضاف مضاف الیہ کے بعد آپ نے مفعول فی بنایا تھا، اس نئی ترکیب میں آپ نے اس کو مفعول فی نہیں بنانا بلکہ آپ نے اس کو ذوالحال اور حال بنانا ہے۔ تو ذوالحال کیا ہوگا؟ ذوالحال یہ ہی ضمیر ذوالحال ہوگی اور یہ آگے پورا جملہ بن جائے گا اس کا حال۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر تجزیم کا فاعل بنے گا اور فعل مضارع اس کا بنے گا مفعول بہ۔ تو تجزیم فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی ترکیب ہے اگلے جملے کی، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے۔